السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ چینل کو کھول کے میں بھاگا نہیں، کچھ رمضان اور کچھ دوسری مصروفیات ایسی رہیں کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب نہیں ہو پایا۔ لیکن ابھی جب میں دیکھ رہا تھا، سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی میں نے اس کو دوبارہ دیکھا پورے اس کو، اور اس میں مجھے کئی تجاویز نظر آئیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا، وحید احمد چودھری صاحب، ایبل ٹی وی کے کوئی تحسین صاحب ہیں جنہوں نے مجھے بہت سراہا ہے کہ میں مشورے لیتا ہوں، اسی طرح سے میرے دوست صحافی شہریار خان صاحب کہ جنہوں نے پی ٹی وی نیوز شروع کرنے کا مجھے مشورہ دیا ہے، اسی طرح سے شافیہ صاحبہ کوئی ہیں، بہت ممنون ہوں میں آپ کا شافیہ صاحبہ۔ اس کے علاوہ کچھ ینگسٹرز کی مجھے کالز بھی آئی ہیں، کچھ میسیجز بھی آئے ہیں جس میں قصہ ہیں، قصہ عباس مرزا قصہ عباس آئی ہیں، بہت اچھا مشورہ دیا ہے انہوں نے۔ اسی طرح سے ناصر رضا ہیں، بہت ینگ ایج میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ نعت خوانی کر رہے ہیں اور سو سلام پڑھ رہے ہیں، ویری گڈ، بہت اچھا، اور انہوں نے مشورے بھی مجھے دیے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں کا بےحد شکریہ، پہلی بات تو یہ، اور جو آپ لوگوں نے تجاویز دی ہیں میں اس پر انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ بہت جلد میں اس کی شروعات کروں، آہستہ آہستہ کر کے، بہت تیزی سے سب کچھ کام نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے، اور مزید آپ کے مشوروں جب مجھے ملتے رہیں گے تو اس میں یقیناً کچھ اور بہتری بھی آئے گی۔ اب آتا ہوں، آؤ کچھ بات کریں، یعنی کہ جو میرا اصل موضوع ہے، اس اصل موضوع کی تمہید پہلے بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں اب تک، انہوں نے الحمدللہ عوام سے جو وعدے کیے اس پر سے جو اعتبار اٹھا ہے لوگوں کا، یعنی انتقال ہو گیا، دفن کر دیا ہے لوگوں نے اپنے اعتبار کو، اس کی بنیاد پر میں آگے بات کروں گا۔ وہ اعتبار انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا ہے۔ اب وہ جب کوئی حکومت کچھ اچھا قدم بھی اٹھاتی ہے، کوئی بھی حکومت، عمران خان کی ہو، اس سے پہلے نواز شریف ہے، زرداری ہے، جو بھی ہے، اس سے بحث نہیں ہے، تو اس کو بھی بہت وہم، شک اور اس کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ بڑا وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں فیس بک دیکھ رہا تھا، تو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے، اور خاص کر سندھ گورنمنٹ نے اور پنجاب گورنمنٹ نے اپنے اپنے طور پہ اناؤنس کیا اور لوگوں کو یہ جستجو دلائی، اکسایا، ان کو انکریج کیا کہ جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں یا جو 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ کووڈ کی ویکسین لگا لیں تو وہ سیف سائٹ پر چلے جائیں گے۔ ویکسین مفت ہے اور لگائی بھی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب میں اس کے کمنٹس میں گیا تو مجھے بڑے عجیب بیانات پڑھنے کو ملے۔ مثال کے طور پر میں یہ کچھ نوٹ کیا، کچھ باتیں بعد میں کروں گا، لیکن سب سے پہلے جیسے ایک صاحب نے کہا ہے، میں نام کسی کا بھی نہیں لے رہا ہوں، جیسے سب نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سب گول مال ہے بھائی۔ اس سے ظاہر یہ ہوا کہ ان کو بہت شک ہے، ان کو یہ شک ہے کہ کوئی ویکسین لگائی نہیں جا رہی، سب بیکار بات ہے، سب گول مال ہے۔ اس کا مقصد ایک دوسرا بھی ہے، اس کا مطلب ایک دوسرا بھی ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے ہیرا پھیری کم از کم 2500 دفعہ تو دیکھی ہوگی، پریش راول وغیرہ کی، اور یہ ابھی بھی روزانہ دیکھتے ہوں گے، اس لیے ان کو سب مال جو ہے وہ گول نظر آتا ہے۔ نمبر 2، جس نے مجھے بڑا حیران کیا، بہت حیران کیا، اور میں تو پاگل ہو گیا، ایسا خوبصورت بیان، میرا خیال ہے کہ پورا یورپ، پورا امریکہ ہل کر رہ گیا ہوگا اس میں۔ ان صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ جو ویکسین لگائی جا رہی ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے۔ کیا بیان ہے! یعنی کہ اس سے ظاہر یہ ہوا کہ اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا ہوگا کہ یہ اس ٹرمپ کے زمانے میں ہوا نا، یہ سب کووڈ ہے، تو ٹرمپ وغیرہ اور یورپین ممالک سب مل کر آئے ہوں گے اور انہوں نے کہا ہوگا کہ یار کیا کیا جائے یہ، انہوں نے کہا چین سے رابطہ کرو، چین کے پاس کوئی چھپکلیاں ایسی ہیں اور چمگادڑ ایسی ہے کہ جس سے کووڈ پھیلتا ہے یا کووڈ ہو سکتا ہے، یا کوئی تم مسلمانوں کو مار دو۔ تو انہوں نے پھر چین سے رابطہ کیا، یہ واقعہ ہوا ہوگا یقیناً، جبھی تو انہوں نے کہا نا، اتنا بڑا انکشاف کر دیا کہ اس وقت سنا ہے کہ یورپین جو بائیڈن وغیرہ سب کہہ رہے ہیں یار یہ اس لڑکے کو کیسے پتہ چلی یہ ساری باتیں، وہ ہمیں تو نہیں پتہ تھی۔ تو انہوں نے مطلب واقعہ یہ ہوا کہ یہ آئے ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا یار دیکھو بھائی مسلمانوں میں بہت اتحاد ہے، بہت اتحاد ہے، یعنی ایران میں کوئی بیمار پڑتا ہے تو سعودی عرب کی حکومت باقاعدہ دوائیں لے کر ایران پہنچ جاتی ہے، اور سعودی عرب میں کوئی بیمار پڑے تو ایران کل ملا کے رہ جاتا ہے کیا ہوگا ایک مسلمان بھائی کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے کہ اس کو بخار چڑھ گیا یا ٹائیفائڈ ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر میں جو قتل عام ہو رہا ہے، جو انڈیا کر رہا ہے سو کالڈ، تو وہ سارے عالم اسلام پریشان ہے کہ یار کیا کیا جائے اس انڈیا کا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ باتیں جو تھیں یہ انہوں نے محسوس کی کہ بھائی بہت زیادہ اتحاد ہو گیا مسلمانوں میں،
تو اس کو کس طرح سے ختم کیا؟ تو چین نے کہا بھائی میرے پاس ایک چھپکلی ہے، اس کی دم میں جو ایسا زہر ہے کہ جس سے وائرس پھیل سکتا ہے، اسی طرح سے چمگادڑ ہے اس سے. تو اب میری سمجھ میں نہیں آیا، اب مجھے آپ یہ بتائیں، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ چلو بھائی ویکسین اگر مسلمانوں کے خلاف سازش ہے تو جیکسن کے بھی لگ رہی ہے، البرٹ کے بھی لگ رہی ہے، جولیا کے بھی لگ رہی ہے، پھر انڈیا میں پریم چند، پریم ناتھ، پریمی سب ہوتے ہیں دیوانے، سب کے لگ رہی ہے. تو پھر یہ کون سی سازش ہوئی تھی جو مسلمانوں نے کی تھی، یا مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ ہیں بھیا ایسا نہیں سوچنا. مسلمان خود اپنے خود پیر پہ کلہاڑی مار رہا ہے، سمجھے نا. آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ یہ بیان دیں گے تو ایک بھونچال آ جائے گا، اور یا تو آپ کو OIC کا چیئرمین وغیرہ بنا دیا جائے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کو لیڈر تسلیم کر لیا جائے، پاکستان کو بھی عہدہ دے دیا جائے، ہے نا. ایسا نہ سوچو بھائی. یہ کووڈ کی بیماری پوری جگہ پر ہے، سب جگہ پر ہے، سب جگہ ویکسین لگائی جا رہی ہے، سب پریشان ہیں، یہ بہت سچائی کی بات ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں کچھ تھوڑے سے معاملات اور لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک صاحب نے کہا ہے کہ ان کی عمر 73 سال، اور وہ انہوں نے جب اپلائی کیا رجسٹر کرانے کے لیے تو ان کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ کا جو ID کارڈ ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے پھر ویلیڈیٹی کے لیے اس کے دوبارہ 400 روپے جمع کرائے، اس کے بعد بھی مجھے رجسٹریشن نہیں ملی. یہ کیا ہو رہا ہے نادرا والے بھائی؟ آپ لوگ تو 60 سال کے بعد کارڈ پر لکھ دیتے ہیں کہ تاحیات ہے یہ کارڈ، اور ایک 73 سال کا آدمی جو کہ کہتا ہے کہ میں معذور بھی ہوں اور میں دوبارہ نہیں جا سکتا ویکسین کے لیے، بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا. اللہ کو مانو یار، خدا کا خوف کریں. آپ وہ لکھ دیتے ہیں کہ آپ تو بڑی گاڑی اردو میں لکھتے ہیں، واحد محکمہ ہے جو کہ اردو استعمال کر رہا ہے اپنے کارڈ پر، وسطی، جنوبی، شرقی، پرقی، ٹرکی، جو بھی لکھنا ہوتا ہے. تو یہ چھوڑیں. آپ جو بھی معذور لوگ ہیں، جو 73 سال 60 سال کے لوگ ہیں، ان کو خدا کے واسطے کسی بھی جگہ جا کے ویکسین لگانے دیں. یہ نہ کہیں کہ ان کا کارڈ ویلڈ نہیں ہے. اس سے کیا مقصد ہوا؟ کیا جو کارڈ بنا تھا وہ جھوٹا تھا؟ پہلے آپ نے کیا بنایا تھا؟ جعلی کارڈ بنا کر دیا تھا پہلے. تو اس پہ تو آپ کا قصور ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ویلڈ کارڈ نہیں ہے تو اس کو ویکسین نہیں لگے گی. دوسرا ایک صاحب کا کہنا ہے کہ جی رجسٹریشن کرایا، سینٹر سے کوڈ آ گیا لیکن تاریخ نہیں بتائی. نہیں، یہ ذرا سا آپ تھوڑا سا خود کنفیوز ہو گئے. رجسٹریشن کرانے کا مقصد ہے اور کوڈ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت جا کے لگوا سکتے ہیں، تو اس سے بے فکر ہو جائے گا. پھر کہتے ہیں کہ جناب ایک صاحب کہتے ہیں سینٹر میں ویکسین نہیں ہے. جھوٹ، پکا جھوٹ. ویکسین بے تحاشا لگائی جا رہی ہے. اس کو کنفیوژن کا شکار نہ کریں لوگوں کو. دوسرا یہ کہ ویل چیئرز نہیں ہیں. اور ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہے جا کر کے ہم لگائیں. تو کیا مراد علی شاہ رکشہ لے کر آئے؟ کیا مطلب یوبر کرائے تم لوگوں کو؟ کیا کرے ہیں؟ یا عمران خان کوئی ہیلی کاپٹر چلائے تم لوگوں کو؟ کوئی الیکشن ڈے نہیں منایا جا رہا بھائی. یہ کووڈ ہے، کسی نہ کسی طرح سے خود ارینجمنٹ کریں، وہاں پہنچیں، لگائیں. یہ جو ویکسین ہے اس کا نام ہے سائنو فارم، ٹھیک ہے نا. یہ بہت اچھی ویکسین ہے. آپ گوگل پہ جا کے لکھیں سائنو فارم، آپ کو پتہ چلے گا 79 to 80% یہ بہت زبردست ہے. اس کا سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. جس طرح سے جانسن اینڈ جانسن اور دوسری ایسٹروزینٹا یا کون سی ایک ویکسین تھی اس کا نکلا تھا کہ بلڈ کلاٹ ہونے لگا، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بہت اچھی ویکسین ہے. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس کو لائٹلی نہ لیں. کووڈ یہ جو تیسری لہر آئی ہے جس میں UK ویریئنٹ آیا ہوا ہے، یہ بہت لیتھل ہے. اس کو ایزی نہ لیں. جو بھی ہو سکتا ہے، جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، جس کی ڈیٹ آ رہی ہے، جس کے لیے جیسے 50 سال کی عمر ہے، 40 سال کی عمر ہے، انشاءاللہ جلدی 30 سال کی عمر کا، تو جن کی عمریں آ رہی ہیں، جن کو لگنا چاہیے وہ فوراً جا کر لگوائیں. یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت خطرناک دہشت گرد قسم کا وائرس ہے جو ابھی آپ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں کیا صورت حال ہوئی ہے کہ بیڈ نہیں مل رہا ہے لوگوں کو، وینٹ نہیں مل رہا، آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے. خدا کے واسطے یہ نہ کریں اور اس طرح کی کنفیوژنز نہ پھیلائیں. بھائی آپ جو گول مال کہتے ہیں نا، برائے مہربانی اللہ کے واسطے آپ احتیاط کریں. اسی طرح سے جو وہ مسلمانوں کے خلاف سازش بازی، یہ چھوڑ دیں یار. یہ کمنٹس یہ بہت پرانے ہو گئے. پاکستان کے خلاف سازش تو مسلمانوں کے خلاف سازش، کیا ہے یار؟ یہ کوئی سازش وازش نہیں ہو رہی ہے. اس طرح کی کنفیوژن نہ کریں پلیز پلیز پلیز. ڈونٹ ڈو دیٹ یار. لگنے دیں لوگوں کو، بچنے دیں لوگوں کو، کچھ زندگی پانے دیں لوگوں کو اللہ کے واسطے. اس طرح کی کنفیوژن نہ پھیلائیں یار، ٹھیک ہے نا. سو پلیز پلیز پلیز، جن کی عمریں ہیں 60 سال اور یہ سب کچھ، اور نادرا والے بھائی آپ جو ہے نا سب کے کارڈ ویلڈ کر دیں. اگر ان کی کسی کے پاس کارڈ بھی نہیں، اس کو ویکسین کم از کم لگنے دیں انسانی ہمدردی کے تحت. تھینک یو سو مچ. لو یو.